النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. محترم بزرگوں اور دوستوں، عزیز ساتھیوں، یہ مہینہ ذوالحجہ کا مہینہ چل رہا ہے، یعنی حج کے ایام چل رہے ہیں۔ اللہ رب العزت والجلال نے ہمیں یہ مہینہ اور یہ دن عطا فرمائے، ہم اللہ رب العزت والجلال کے شکر گزار ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو ان دنوں کے اندر عبادت کرنا بہت زیادہ محبوب ہے، بہت زیادہ پسند ہے۔ حالانکہ اور دنوں میں بھی پسند ہے، لیکن جتنا پسند اللہ رب العزت والجلال کو ان دنوں کے اندر اپنے بندوں کا عبادت کرنا ہے، اتنا اور دوسرے دنوں کے اندر پسند نہیں ہے۔ خاص طور سے اس عشرے کے اندر اور اس عشرے کے اندر بھی 3 دن جو اللہ رب العزت والجلال کی طرف سے ہمیں عطا کیے گئے ہیں، کہ جن 3 دنوں کے اندر ایمان والے بندے اپنی محبوب ترین چیز یعنی جانور کو اللہ کے نام پر قربان کریں گے، اللہ کی راہ میں قربان کریں گے، اللہ کا نام لے کر قربان کریں گے۔ یہ عمل ان 3 دنوں کے اندر اللہ رب العزت والجلال کے نام پر قربانی دینا اللہ رب العزت والجلال کو اتنا پسند ہے کہ ان 3 دنوں کے اندر کوئی اور عمل اللہ تبارک و تعالیٰ کو پسند نہیں ہے۔ اور اتنا پسند ہے کہ جب ایمان والا بندہ اپنی قربانی کے جانور پر چھری چلاتا ہے، ذبح کرتا ہے، اور اس کا خون کا قطرہ ابھی زمین پر بھی نہیں گرتا کہ اللہ کے یہاں یہ عمل قبول ہو جاتا ہے، یہ قربانی قبول ہو جاتی ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی مغفرت کا فیصلہ فرما دیتے ہیں۔ اور اتنا ہی نہیں بلکہ جانور کے جسم کے اوپر جتنے بھی بال ہیں ان تمام بالوں کے بدلے اللہ تبارک و تعالیٰ نیکیاں عطا فرماتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو اتنا محبوب یہ عمل ہے۔ اسی لیے ہر ایک ایمان والا بندہ، ہر ایک وہ بندہ جو اللہ کے نبی پر ایمان رکھتا ہو، اللہ پر ایمان رکھتا ہو، وہ ان دنوں اس لگن میں اور اس کوشش میں لگا ہوا ہے کہ کس طریقے سے میں اللہ کی راہ میں جانور قربان کرنے کا ذریعہ اختیار کر لوں، جانور خرید لوں یا پیسوں کا انتظام کر لوں۔ جو اللہ کی طرف سے ایسے بندے ہیں کہ جن کو اللہ رب العزت والجلال نے مال و دولت عطا فرمایا ہے، وہ صاحب نصاب ہے تو وہ تو اس کام میں لگے ہوئے ہیں، لیکن جن لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنا مال عطا نہیں فرمایا ہے کہ یوں کہہ لیا جائے کہ وہ صاحب نصاب ہیں نہیں ہیں، تو وہ بھی یہ کوشش کرتے ہیں کہ ہم کسی طریقے سے اتنے پیسوں کا انتظام کر لیں کہ ہم اللہ کی راہ میں جانور کو قربان کر لیں۔ شاید ہی دنیا کے اندر کوئی ایسا بندہ ہوگا جو اللہ پر ایمان رکھتا ہو، ایمان والا ہو،
اللہ کے رسول پر ایمان رکھتا ہو اور وہ یہ کوشش اور تمنا نہ کرتا ہو کہ میں اللہ کے راہ پر اللہ کے نام پر جانور کو قربان کروں۔ بہرحال یہ تین دن جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے حکم ہے کہ ان 3 دنوں کے اندر قربانی کیجیے۔ ہمارے بہت سے نوجوان اور بہت سے بزرگ اور بہت سے بڑے حضرات وہ ہیں جو علماء سے تو اگرچہ دور رہتے ہیں لیکن سوشل میڈیا کے وہ بہت قریب رہتے ہیں، یوں کہہ لیجیے کہ سوشل میڈیا پر بہت ایکٹیو رہتے ہیں۔ تو ایسے لوگ جو ان لوگوں کا بیان سنتے ہیں، کچھ ایسے عقل مند ہوشیار، اگرچہ شریعت کے اعتبار سے عقل مند ہوشیار نہیں ہے لیکن وہ اپنے آپ کو عقل مند ہوشیار سمجھتے ہیں اور وہ یوں کہتے ہیں کہ دیکھ لیجیے مسلمان کس قدر پیسہ قربانی کے اندر بہا رہا ہے اور جانوروں کو ذبح کر رہا ہے اور بے جانوں کی قربانی دے رہا ہے، کیسا ظالم مسلمان ہے، نعوذ باللہ۔ حالانکہ اگر ان سے ان کے دھرموں اور ان کے ایمان، ان کے دھرموں اور ان کے دین اور جس سے وہ اتفاق رکھتے ہیں ان کو اگر دیکھا جائے تو ان کے دھرموں کے اندر بھی اسی طریقے سے بلکہ اس سے بھی غلط طریقے سے اس میں قربان کیا جاتا ہے، جس کو وہ بھیڑ بولتے ہیں۔ اپنے دیوی دیوتاؤں کے نام پر وہ بھیڑ کرتے ہیں، چڑھاتے ہیں اور اس خون کو دیوی دیوتاؤں پر لگاتے ہیں اور اس کو بھیڑ مانتے ہیں۔ نہ جانے کتنی وہ بلیاں دیتے ہیں اور بھیڑ چڑھاتے ہیں۔ اگر ان سے سوال کیا جائے تو ان کے پاس کوئی جواب نہیں ہے، لیکن صرف مذہب اسلام کو ٹارگیٹ بنانے کے لیے اور مسلمانوں کو ذہنی اعتبار سے پریشان کرنے کے لیے یا کمزور اور ایسے مسلمان جو دین سے دوری اختیار کیے ہوئے ہیں، علماء سے دوری اختیار کیے ہوئے ہیں، ان کو بھٹکانے کے لیے لوگ سوشل میڈیا پر ایسی باتیں ڈالتے ہیں۔ بہرحال اللہ رب العزت والجلال نے جس کو اتنا اچھا دین دیا ہو، اتنا اچھا مذہب دیا ہو کہ وہ مذہب اسلام کے جس مذہب کے اندر اللہ رب العزت والجلال نے یوں اعلان فرما دیا لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم، کہ ہمیں تمہارے جانور سے نہ گوشت چاہیے اور نہ خون چاہیے، ولكن يناله التقوى منكم، ہمیں تو تمہارے دلوں کا تقوی چاہیے، ہمیں تو یہ چاہیے کہ تم اللہ رب العزت والجلال سے کتنے ڈرنے والے ہو۔ نہ ہمیں تمہارا گوشت چاہیے نہ ہمیں تمہارا خون چاہیے۔ جب تم اللہ کی راہ میں قربان کرو، اس قربانی کے جانور کو خریدنے سے لے کر اور اس جانور پر ذبح کرنے تک، اس جانور کی گردن پر چھری چلانے تک تمہاری نیت یہ ہونی چاہیے کہ اللہ اے پروردگار عالم، یہ میں آپ کو خوش کرنے کے لیے قربانی دے رہا ہوں، آپ کے نام پر قربانی دے رہا ہوں، آپ کا نام لے کر قربانی دے رہا ہوں، آپ کا ذکر کر کے قربانی دے رہا ہوں۔ اس کے علاوہ کوئی نیت ہماری نہیں ہونی چاہیے، نہ ہماری گوشت کھانے کی نیت ہونی چاہیے، نہ ہماری کچھ اور چیز کی اور کسی اور فائدہ اٹھانے کی نیت ہونی چاہیے، نہ ہماری بڑائی کی نیت ہونی چاہیے۔ صرف اور صرف ہماری نیت اس وقت تک یہ ہونی چاہیے کہ اللہ رب العزت والجلال ہم آپ کے نام پر یہ قربانی دے رہے ہیں، یہ میں اس قربانی کے اوپر جو چوری چلا رہا ہوں وہ آپ کے نام پر چلا رہا ہوں، تاکہ آپ کا قرب مجھے حاصل ہو جائے، آپ کا تقرب مجھے حاصل ہو جائے اور آپ سے محبت مجھے پیدا ہو جائے اور آپ کا تقویٰ مجھے حاصل ہو جائے، آپ کا ڈر مجھے حاصل ہو جائے۔ اس نیت سے ہم اور آپ انشاءاللہ ذبح ہونے تک اس نیت کو رکھیں گے۔ اگر ہم نے اس نیت کو رکھا تو انشاءاللہ ہماری قربانی قبول ہوگی، اللہ کے یہاں قبول ہوگی، اللہ ہمیں ایک ایک پیسے کا بدلہ عطا فرمائیں گے، یہ اللہ کا وعدہ ہے۔ لیکن اگر ہم اور آپ نے اپنی قربانی کے جانور کو خریدتے وقت اس کے گوشت کو دیکھا، قربانی کے جانور کو خریدتے وقت آپ نے یہ دیکھا کہ میرے محلے والے کیا کہیں گے کہ میں بہت بڑا، بہت مہنگا اور بہت موٹا، بہت فربا اور ایک لئیم شہین جانور لے کر آیا ہوں، میری تعریفیں ہوں گی، لوگ میری تعریفوں کی
پل باندھیں گے اور میری جگہ جگہ چرچا ہوگی۔ اگر اس نیت سے آپ نے قربانی کے جانور کو خریدا ہے اور آپ نے اس نیت سے قربانی کے جانور پر چھری پھیری ہے تو یاد رکھیے یہ اللہ کے یہاں قبول نہیں ہونے والا، بلکہ اس کا ثواب ملنے کے بجائے اور آپ گناہ کے اندر داخل ہو جائیں گے۔ ہمارے اللہ اور ہمارے مذہب اسلام نے کیسا ہمیں اچھا طریقہ بتایا ہے اور کیسی رعایت ہمارے لیے رکھی ہے۔ فرمایا صرف ذبح ہونے تک یہ نیت رکھ لو کہ میں اللہ کے نام پر قربان کر رہا ہوں۔ ذبح کرنے کے بعد تم چاہے سارا گوشت اپنے گھر کے اندر رکھو، اپنے آپ کھا لو، سارا گوشت اپنے رشتہ داروں کے اندر تقسیم کر دو، تمہیں اجازت ہے۔ تم سارا گوشت غریبوں میں اور مسکینوں میں تقسیم کر دو، تمہیں اجازت ہے۔ لیکن اس کے علاوہ اگر دیکھا جائے دوسرے اور مذاہب کے اندر یا پہلے ادیان کے اندر کیا ہوا کرتا تھا کہ جب کسی کی قربانی قبول ہونے کی علامت یہ ہوا کرتی تھی کہ ایک آگ آسمان سے آیا کرتی تھی اور اس قربانی کو اٹھا کر کے لے جایا کرتی تھی۔ کہیں یہ ہوتا تھا کہ اس کو سمندر کے اندر، دریا کے اندر ڈال دیا جاتا تھا، کہیں یہ ہوتا تھا کہ اس کو آگ کے شعلوں کے اندر ڈال دیا جاتا تھا، دہکا دیا جاتا تھا۔ لیکن میرے اور آپ کا مذہب اسلام، اللہ کے رسول، میرے اور آپ کے آقا جو دین ہمارے لیے لے کر آئے وہ کتنا خوبصورت دین ہے کہ ہمیں یہاں ایک مرتبہ کہہ دیا کہ تم قربانی میرے نام پر کر لو اور پھر جو اس سے گوشت حاصل ہو وہ گوشت تم خود بھی کھا سکتے ہو، اپنے رشتہ داروں کو بھی کھلا سکتے ہو، اپنے بیوی بچوں کو بھی کھلا سکتے ہو اور اپنے دوست احباب اور اپنے غریبوں کو بھی کھلا سکتے ہو۔ میرے اور آپ کے آقا نے جو دین ہے، جو میرے اور آپ کے آقا ہم تک لے کر آئے ہیں، اچھا دین۔ میرے عزیز دوستوں اور ساتھیوں، جب ہم قربانی کا جانور خریدنے کے لیے جائیں تو ہماری نیتیں درست ہونی چاہیے۔ جب تک ہم ذبح نہ کر دیں اس وقت تک ہماری نیت درست ہونی چاہیے اور نیت صرف اللہ کی رضا ہونی چاہیے، نیت صرف تقویٰ ہونا چاہیے، نیت صرف اللہ کا تقرب حاصل ہونا چاہیے۔ اس کے علاوہ اگر نیت ہوگی کہ میں نے لوگوں کو بتاؤں گا کہ میں 50، 60 ہزار، 1 لاکھ کا جانور خرید کر لے کر آیا ہوں، لوگوں میں میری بابائی ہوگی، تو یاد رکھیے اللہ کے یہاں قبول نہیں ہوگی، ہم اپنی نیت درست کرنی ہوگی۔ اسی طریقے سے یہاں ایک اور مسئلہ یاد رکھ لیجیے کہ آپ اگر اپنا بکرا لے کر آ رہے ہیں تو بہت اچھی بات ہے، کسی کی حصہ داری نہیں ہے، لیکن اگر آپ ایک بڑا جانور لے کر کے آ رہے ہیں اور اس جانور کے اندر آپ 7 یا 6 یا 5 یا 4 حصے کر رہے ہیں، آپ کو اپنا حصہ کر رہے ہیں، آپ کو یقین ہے کہ میرا پیسہ درست ہے، صحیح ہے، جائز طریقے سے کمایا ہوا ہے، لیکن سامنے والے کو اگر آپ یہ جانتے ہیں کہ حرام کام کرنے والا ہے، یہ ناجائز کام کرنے والا ہے، سود اور بیاج کا کام کرنے والا ہے، تو ایسے شخص کا حصہ اپنی قربانی کے اندر نہیں نہ کیجیے۔ اگر آپ نے ایسے شخص کا جانتے ہوئے قربانی کے اندر اپنا حصہ کر لیا تو یاد رکھیے آپ کے ساتھوں کے ساتھ شریکوں میں سے کسی ایک کا بھی حصہ جائز نہیں ہوگا، کسی ایک کا بھی حصہ اللہ کے یہاں قبول نہیں ہوگا، قربانی جائز نہیں ہوگی۔ حالانکہ یہ کڑوی بات ہے، لیکن یہی مسئلہ ہے، یہی مسئلہ شریعت یہی کہتی ہے کہ اگر کھلا وہ حرام کاری کر رہا ہے اور سود کا پیسہ لا رہا ہے یا کوئی اور دوسرا حرام کا راستہ اس نے اختیار کیا ہوا ہے، وہ آپ کی وہ قربانی کے اندر شریک ہو رہا ہے، تو آپ ساتھوں میں سے کسی ایک کی قربانی قبول نہیں ہوگی۔ ہاں اگر کوئی بندہ ایسا ہے کہ جو ڈھکا چھپا ہے، اس کو کوئی جانتا نہیں کہ وہ حرام کام کرتا ہے لیکن وہ کرتا ہے، تو اس کی آپ کو مزید تحقیق کرنے کی ضرورت نہیں ہے، مزید تفتیش کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ آپ ہر ایک کی زندگی کو گھما لیں، ہر ایک کے کاروبار کو گھما لیں، اس کی ضرورت نہیں ہے۔ بس آپ فی الحال آپ کے سامنے جو موجودہ شکل ہے، موجودہ صورت ہے، اس صورت پر آپ کو اکتفا کرنا ہوگا۔ اسی طریقے سے ایک شخص وہ ہے جو حرام کام بھی کرتا ہے اور جائز کام بھی کرتا ہے، تو ایسے شخص کو حصے داری میں شریک کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے، اور آپ یہ نیت کر لیجئے کہ اس شخص نے جو پیسہ قربانی کے اندر لگایا ہے یہ وہ پیسہ لگایا ہے جو اس کے لیے جائز کاروبار کے اندر کما رہا تھا، آپ کے لیے جائز ہو جائے گا۔ یہ مسائل ہیں، اپنے مسائل کو دھیان سے سن لیجیے اور دھیان رکھیے۔ اسی طریقے سے بڑائی کے بارے میں نے بتا دیا،
اسی طریقے سے ہم اور آپ جانوروں کو لینے کے لیے جائیں تو چونکہ یہ اللہ کو تحفہ دینا ہے، یہ اللہ کو ایک ہماری طرف سے گفٹ ہے، یہ اللہ کی طرف جانے والا ہے، اور ظاہر بات ہے جب انسان کسی کو تحفہ دیتا ہے، کوئی ہدیہ دیتا ہے، کوئی گفٹ دیتا ہے، تو وہ چاہتا ہے، کوشش کرتا ہے کہ سامنے والا جتنا بڑا آدمی ہوتا ہے اس کو اتنی ہی بہترین اور شاندار اور مہنگا گفٹ دینے کی کوشش کرتا ہے۔ ہم جب جانوروں کو خریدنے کے لیے جائے تو ہماری کوشش یہ ہونی چاہیے کہ ہمارا جانور بہترین، اچھے سے اچھا اور موٹے سے موٹا اور بہترین، زیادہ سے زیادہ قیمت والا ہونا چاہیے، تاکہ ہم اللہ کی راہ کے اندر اپنا زیادہ سے زیادہ پیسہ قربان کر سکیں۔ لیکن یاد رکھیے ایسا نہ ہو کہ ہم جانور کوئی لنگڑا اٹھا کے لے آئے اور مسئلہ معلوم کریں۔ مسئلہ تو ہم بتا دیں گے کہ اگر اس کے لنگڑے کے اندر وہ لنگڑا، اس کی جو لنگڑی ٹانگ ہے، اس کو اگر وہ زمین پر ٹیک کر چل رہا ہے تو قربانی جائز، اگر نہیں چل رہا ہے تو قربانی جائز نہیں ہوگی۔ مسئلہ اگر ہم بتا دیں گے کہ اگر اس کی زبان آدھی سے کم کٹی ہوئی ہے تو قربانی جائز، زیادہ کٹی ہوئی ہے تو قربانی جائز نہیں ہے۔ مسئلہ اگر ہم بتا دیں گے کہ اگر اس کا سینگ تھوڑا ٹوٹا ہوا ہے تو قربانی جائز، لیکن اگر اس کا سینگ اندر گوندے سے جڑ سے نکل چکا ہے تو اس کی قربانی جائز نہیں ہے۔ مسئلہ اگر ہم بتا دیں گے، علماء بتا دیں گے کہ اگر اس کے دو تھنوں میں سے اگر دو تھن والا ہے، اس کا ایک تھن خراب ہے تو قربانی جائز نہیں، اگر چار تھن والا ہے، اس کا ایک تھن خراب ہے تو قربانی جائز ہے، دو خراب ہے تو قربانی جائز نہیں ہے۔ مسئلہ اگر ہم بتا دیں گے کہ اس کی دم کٹی ہوئی ہے، اگر تہائی سے کم کٹی ہوئی ہے تو قربانی جائز، تہائی سے زیادہ یا تہائی کٹی ہوئی ہے تو قربانی جائز نہیں ہے۔ مسئلہ اگر ہم بتا دیں گے، لیکن ہماری اور آپ کی ذمہ داری یہ ہے کہ تھوڑے 2-4 ہزار روپے کے چکر میں کسی لنگڑے، لوڑے، اندھے، کاڑے اور اس طریقے سے عیبیلا جانور نہ لے کر آئے، بلکہ ایسا جانور لے کر آئے وہ جو تمام کے تمام عیب سے پاک ہو۔ یہ اللہ کی راہ میں قربان کرنا ہے، کسی کو مذاق بات نہیں ہے، یہ کوئی مذاق بات نہیں ہے، یہ اللہ کی راہ میں قربان کرنا ہے۔ اس لیے ہم عیبیلا جانور نہ لے کر کے آئے۔ اسی طریقے سے یہ 2 دن عید الاضحیٰ اور عید الفطر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں دیے ہیں۔ عید الفطر کے دن اور عید الاضحیٰ کے دن خوشی کا دن ہے، اس میں ہمیں خوشی منانی ہے، اور خوشی ایسے نہیں جیسے اغیار لوگ مناتے ہیں، بلکہ خوشی منانے کا طریقہ یہ ہے کہ اللہ کے یہاں سجدہ کیا جائے، اللہ کی بارگاہ میں سجدہ کیا جائے، اللہ کی بارگاہ میں قرآن کریم کی تلاوت کی جائے، اور اسی طریقے سے صدقہ اور خیرات کیا جائے، اس طریقے سے اللہ کو خوش کیا جائے۔ ایسے نہیں کہ ہم ڈھول اور تماشے کر رہے ہیں، ہم گانے اور ڈی جے بجا رہے ہیں، ہم کان میں ہیڈ فون لگائے ہوئے ہیں اور گانے سن رہے ہیں، خوشیاں منا رہے ہیں، پارٹیاں ہو رہی ہیں۔ نہیں، اللہ کے یہاں 2 رکعت نماز پڑھ کے خوشیاں منائے، اور خوشیاں منانے کا عید الاضحیٰ اور عید الفطر کے دن کا طریقہ یہ بھی ہے کہ ہم اور آپ اللہ کی بڑائی بیان کریں۔ عید الفطر کے دن تکبیر تشریق اس طرح کہیں، اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر۔ عید الفطر کے دن آہستہ آواز سے کہنی تھی، لیکن عید الاضحیٰ کے دن ہمیں بلند آواز سے کہنی ہے، اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد۔ اور اسی میں یہ بھی مسئلہ سن لیجئے کہ 9 ذی الحجہ کی فجر سے لے کر تکبیر تشریق شروع ہو جائے گی، اور ہر فرض نماز کے فوری بعد ہمیں تکبیر تشریق بلند آواز سے پڑھنی ہوگی۔ اور یہ مت سمجھنا کہ امام پڑھے گا تو ہم بھی پڑھیں گے، امام نہیں پڑھے گا تو ہم بھی نہیں پڑھیں گے، نہیں، ہر ایک کی ذمہ داری ہے کہ وہ یاد رکھے کہ تکبیر تشریق کے ایام شروع ہو چکے ہیں، ہمیں فرض نماز کے بعد تکبیر تشریق پڑھنی ہے۔ امام کو اگر یاد نہیں رہتا ہے تو ہم خود پڑھیں گے تاکہ امام کو بھی یاد آ جائے، اور ہر منفرد ہر فرض کے اندر داخل ہونے والا، جماعت میں داخل ہونے والا بھی پڑھے گا، ہر مرد پڑھے گا، ہر عورت پڑھے گی۔ اور ہم نے دیکھا ہے، عام طور سے دیکھا گیا ہے کہ جو لوگ نماز کے اندر شریک ہوتے ہیں، جماعت سے پوری نماز پڑھ لیتے ہیں، امام کے ساتھ سلام پھیر لیتے ہیں، وہ تو تکبیر تشریق پڑھ لیتے ہیں، لیکن جن لوگوں کی رکعتیں چھوٹ جاتی ہیں وہ واقعہ نماز پڑھنے کے بعد میں اس تکبیر تشریق کو پڑھنے میں عیب سمجھتے ہیں، شرماتے ہیں، اور پتہ نہیں نہ جانے کیا اپنی کاہلی اور سستی اور اپنی ندامت اور شرمندگی ظاہر کرتے ہیں کہ وہ تکبیر ہی نہیں پڑھتے، حالانکہ جان بوجھ کر تکبیر کو چھوڑنے والا کبیرہ گناہگار ہوگا۔
اس لیے میرے عزیز، اور اس کی ضرورت نہیں ہے، اس میں آپ کو ٹینشن لینے کی بالکل ضرورت نہیں ہے کہ ہمارے قریب میں جو شخص ہے وہ نیت باندھے ہوئے ہے، وہ نماز پڑھ رہا ہے تو ہمیں آہستہ آواز سے پڑھنی چاہیے۔ نہیں، اللہ کا یہاں حکم یہ ہے کہ ہمیں بلند آواز سے تکبیر کو کہنا ہے۔ کوئی ہمارے آس پاس نماز پڑھ رہا ہو تو کچھ مسئلہ نہیں ہے، قرآن کریم پڑھ رہا ہو تو کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ جب بھی ہم فرض نماز ادا کریں گے جماعت سے کریں، یہ انفرادی طور پر کریں، ہم تکبیر تشریف بلند آواز سے کہیں گے۔ اور جو عورتیں گھر کے اندر مستورات ہیں وہ مستورات بھی تکبیر تشریف کہے گی، ان کے اوپر بھی واجب ہے۔ فرق اتنا ہے کہ مرد بلند آواز سے کہیں گے اور عورتیں آہستہ آواز سے کہیں گی۔ عورتوں کا مستورات کا یہ شکوہ شکایت ہوتا ہے کہ ہمیں یاد ہی نہیں رہتا، اس کا آسان طریقہ علماء نے لکھا ہے، فرماتے ہیں کہ آسان طریقہ یہ ہے کہ جہاں عورت نماز پڑھ رہی ہو وہیں تکبیر تشریف لکھ کر ڈال دے اور لگا لے، وہ لٹکا دے، تاکہ جب بھی وہ سلام پھیرے فوراً اس کو یاد آ جائے کہ تکبیر تشریف پڑھیں انشاءاللہ۔ اور یہ تکبیر تشریف آپ کی 9 ذی الحجہ سے 13 ذی الحجہ کی اثر تک ہوتی ہے۔ تقریباً 2 سال پہلے کی بات ہے، مجھے بسا معلوم ہوا ہماری ہی مسجد کے اندر، میں تو صبح یہاں نہیں رہتا، تو لوگوں نے تکبیر تشریف 13 ذی الحجہ کی عشاء کی نماز تک پڑھی۔ کب تک پڑھی؟ عشاء کی نماز تک پڑھی، مجھے معلوم ہوا۔ حالانکہ یاد رکھیے 9 ذی الحجہ کی صبح یعنی اتوار کی صبح سے لے کر کے اتوار، پیر، منگل، بدھ، جمعرات کی عصر تک یہ تکبیر تشریف پڑھی جائے گی، اس کے بعد تکبیر تشریف نہیں پڑھی جائے گی، اور یہ واجب ہے، ہر ایک کو پڑھنی ضروری ہے۔ ایک مسئلہ اور سن لیجیے کہ عید الاضحیٰ کے دن لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جب تک ہماری قربانی نہ ہو جائے ہمارا روزہ ہے، نہ ہم کھائیں گے نہ پیئیں گے، دل کو شدت سے لگ رہی ہے، لیکن لوگوں میں مسئلہ چل رہا ہے، حالانکہ یہ شریعت سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے، اور لوگوں میں مسئلہ چل رہا ہے کہ لوگ جب تک قربانی کی کلیجی سامنے نہ آ جائے تب تک وہ پانی تک نہیں پیتے ہیں، حالانکہ میرے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول یہ تھا کہ عید الفطر کے دن عیدگاہ جانے سے پہلے منہ میٹھا کر کے جایا کرتے تھے، میٹھی چیز کھا کر جایا کرتے تھے، اور عید الاضحیٰ کے دن اپنی قربانی کے گوشت سے وہ صبح کا ناشتہ کیا کرتے تھے۔ لیکن یہ عمل صرف اور صرف مستحب ہے۔ ادھر آپ کو پیاس لگ رہی ہے اور آپ روزے کی نیت کرے بیٹھے ہیں، ادھر آپ کو بھوک لگ رہی ہے آپ کو روزے کی نیت لیے بیٹھے ہیں، ایسا کچھ نہیں ہے۔ اگر آپ کے گھر کے اندر کھانا رکھا ہوا ہے اور آپ کو بہت شدت سے لگ رہی ہے تو آپ کو اس کا انتظار کرنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ کھا لیجیے۔ اسی طریقے سے کچھ لوگوں کے اندر یہ رواج ہے اور یہ چلن ہے اور یہ سوچتے ہیں، یہ دماغ کے اندر بٹھایا ہوا ہے کہ جب تک گردے کی ریزی نہیں آئے گی، یہاں گردے کی ریزی سے کھانا سنت ہے۔ کہ گردہ کلیجی کھانا یا اس سے پہل کرنا کھانے کی سنت ہے، حالانکہ غلط ہے۔ گردہ کلیجی پہلے اس لیے آ جاتا ہے کہ اس کا نکالنا، اس کا تقسیم کرنا، اس کا بننا تھوڑا آسان ہوتا ہے، اس بنا پر گردہ کلیجی پہلے آ جاتا ہے، اس کا سنت سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ آپ کو بہتر یہ ہے، مستحب یہ ہے کہ آپ قربانی کے گوشت ہی کھائیں، لیکن اگر بھوک شدید ہے تو آپ